چندن ویدانو سے بدیرو سے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، کوئی اپنا آقا نواز شریف کو کہتا ہے، کوئی اپنا آقا زرداری کو کہتا ہے، کوئی اپنا آقا مشرف کو کہتا ہے، کوئی اپنا آقا چودھری بلادان کو کہتا ہے. میں اس عوام کو بتا دینا چاہتا ہوں، میرا آقا اللہ کی ذات ہے اور مجھے اس کی ذات پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اب ڈیرہ غازی خان کے اندر انقلاب آ کے رہے گا. میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں یہ 60 سال کے بت ہیں، آج مختلف پارٹیوں کے روپ میں آئے ہوئے ہیں. اپنے فرو سے پوچھ لو، ان کی کوئی پارٹیاں نہیں ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں. یہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. باقی نہ ان کو غریب سے پیار ہے، نہ مسلم لیگ سے پیار ہے، نہ نون لیگ سے پیار ہے. یہ سارے یہاں سے بھاگنے والے لوگ ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ بات میری نوٹ کر لو، 18 فروری کے بعد 19 فروری کو یہ پجاروں والے آپ کو روڈوں پہ نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ. آج آپ کو گلی سے جو 50 لاکھ کی پجاروں میں بیٹھتا ہے وہ بات غریب کی کرتا ہے. میں حیران. خدا کا واسطہ اپنی آنکھوں کو کھولو. اگر آج آپ نے اپنی آنکھیں نہ کھولی، یاد کرو جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، بلی اس کو چھوڑتی نہیں ہے. یہ ہماری بلی نہیں ہے، بلو ہیں، بلو، جنہوں نے ہمیں 60 سال تک پسماندگی میں رکھا. ہمارے نوجوان نسل کوئی دکاندار بنا ہوا ہے، کوئی ریڑھی لگایا ہوا ہے، کوئی کیا جو کاروبار کر رہا ہے، صرف ساری کی ساری ان کی کلاس ستانیاں ہیں. تو لہذا آپ سے میری ایک اصل میں نے اعلان 16 فروری کو کلمہ چوک پر رات کے 10 بجے جلسہ ہوگا. انشاءاللہ وہ جلسہ ان سرداروں کی تابوت میں آخری شیل ثابت ہوگا انشاءاللہ. آپ گھبراؤ نہیں، گھبرانا نہیں ہے. انشاءاللہ یہ ابابیل، بتاؤ ابابیل کامیاب ہوئے یا ابرا کا لشکر کامیاب ہوا؟ ابابیل. انشاءاللہ یہ نوجوان ابابیل ہیں. محلوں میں، گلیوں میں، کالونیوں میں پھیل جاؤ، انہی کے بینر استعمال کرو، انہی کے جھنڈے استعمال کرو، انہی کے ویگن استعمال کرو، لیکن ضمیر کا باقی استعمال کرنا، انہی کے ساتھ بن کے ان کو لوٹنا ہے. صرف آپ نے اور میرا عنقریب کالیا پرسوں در پہ ایک چھوٹا سا پمفلٹ مل جائے گا. آپ کو آج بتا رہا ہوں، یہ سیاسی تاجر جو ہیں یہ آخری دنوں کے اندر شوشے چھوڑتے ہیں کہ جناب فلاں بیٹھ گیا، فلاں بک گیا. میں آپ نوجوانوں کے سامنے کہتا ہوں، جو میرے شاگرد ہیں وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، اور میں ان سیاسی تاجروں کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں، اور آپ نے یہ بات سوچ کے رکھنی ہے. اگر یہ سمجھے کہ عزیز بلوچ بیٹھ گیا ہے تو یہی سمجھنا کہ عزیز بلوچ دنیا میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں جن کے جتنے وسائل ان کے پاس ہیں، میں انشاءاللہ در پہ گیا ہوں، شہر کے در پہ، اور انشاءاللہ خاموش انقلاب آئے گا. غریب مجبور ہے لیکن بے ضمیر نہیں ہے. انشاءاللہ 18 فروری کو سودا ضمیر کا کرے گا، اور انشاءاللہ ان کو چوٹی والوں کو چوٹی بھگائے گا، اور چوٹی کے جو ہواری ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ بھگائے گا، اور جھاڑو والوں کو بھگائے گا. صرف یہاں پہ ڈیرے کی عوام راج کرے گی لہذا آپ انتہائی طور پہ مشکور ہوں. مجھے اتنا امید ہے کہ آپ جیالے، اسلام کے جیالے، علم کے جیالے، آپ اس پیغام کو در پہ پہنچا دو
انشاءاللہ اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، والد کو، والدہ کو، بزرگوں کو جب لیتے جاؤ اسٹیشن، پولنگ اسٹیشن پر، ان سے یہی درخواست کرتے جاؤ، ابا جان، اماں جان، دادا جان، آج تک آپ نے مروت کا اظہار کیا تھا، ان کے ساتھ بڑی وفاداری کی ہے، خدا کا واسطہ ہے اب ہماری جو کندھے ہیں ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ خدا کے لیے ہمارے پہ رحم کر کے جاؤ۔ میں کہتا ہوں اپنے ماں باپ کو مجبور کرو، اماں ابا جس کے ساتھ جاؤ جاؤ، لیکن ووٹ ضمیر کا دینا، اپنے جیسے کو دینا جس کی گریبان تک آپ کا ہاتھ پہنچ۔ اور اس ریلی کے شرکاء کو بہت سے لوگ پیچھے چلے گئے، میں تہ دل سے مشکور ہوں، کیونکہ یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی جیب سے پیٹرول ڈالا، اپنے موٹر سائیکل نہ کرائے والے ہیں، نہ ہم رضائے والے ہیں، نہ ہم نلکے والے ہیں، نہ جھوٹے دعوے کرنے والے ہیں، ہم عوام میں سے ہیں اور انشاءاللہ عوام میں ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنے بزرگوں کو میرے لیے صرف دعا کا کہو کہ ابا جان، دادا جان، ہمارے استاد کے لیے دعا کرو، ہم ان ظالموں کے سامنے کھڑے ہیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کسی ماں کی، کسی باپ کی دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو لہٰذا 17-16 فروری کو رات کے 10 بجے آپ جن جن علاقوں میں رہتے ہیں، 10 بجے کلمہ چوک پر وہ رات آخری رات ہوگی، اس آخری رات کے اوپر کہتے ہیں جیسے رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں ڈھانچے مارتی ہے، انشاءاللہ آپ کو غریب کی طاقت کا پتہ لگے گا۔ غریب مجبور ضرور ہے، ڈرا ہوا ضرور ہے، لیکن اندر ضمیر ہے۔ میری ساتھ، میری ساتھ، عزیز بلوچ، عزیز بلوچ، میری ساتھ، عزیز بلوچ، عزیز بلوچ، عزیز بلوچ کا ساتھ دو، عزیز بلوچ کا ساتھ دو۔ آپ جتنے نوجوان کھڑے ہیں میرے ساتھ عہد کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے خاندان کے فرد کو بنگلہ دیش کے لوگوں کی طرح ماں سے، باپ سے، چچا سے، دادا سے ہاتھ باندھ کر کہیں گے ابا جان، دادا جان، براہ مہربانی اس وقت ووٹ کی پرچی پر مہر لگاتے وقت کوئی ساتھ نہیں ہوتا، اوپر خدا کی ذات کو دیکھنا، نیچے ضمیر کو دیکھنا، پھر مہر لگا لینا۔ انشاءاللہ اگر ضمیر کھل گئے تو انشاءاللہ یہ آپ کو آٹے میں نمک کی طرح رہنے والے آپ کو جی کھاوے کہیں نظر بھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو لہذا نوجوانوں کا مشکور ہوں کہ 2 دن رہ گئے ہیں، محاذ بڑا مشکل ہے، بڑا سخت ہے، لوگ ضرور ان 60 سال کے تابوتوں کو جانتے ہیں، اب یہ تابوت جو ہیں خود جانے والے ہیں، اپنے بیٹوں کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ہم تو چلے جائیں۔ مجھے کسی نے کہا جی ہم ذوالفقار بوسہ اس لیے ووٹ دیتے ہیں، کیوں؟ میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں اس نے پارٹی نہیں بدلی۔ میں نے کہا ویری گڈ بھائی، ویری گڈ۔ میں کہ وہ پارٹی بدل کے کرتا کیا؟ وہ تو میٹرک پاس ہے، اس نے کوئی الیکشن تو نہیں لڑنا تھا۔ اس نے کہا اسی میں خیر ہے، اسی میں رہو، عوام کو ایک اور دھوکہ دو۔ بیٹے کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، ہمارے بی اے ایم اے والے آج بازاروں میں رل رہے ہیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں نوجوانوں، اگر آپ نے اپنے پیغام کو نہ پھیلایا، اپنے دادا ماما رشتہ داروں کو نہ بتایا، پریشان آپ نے ہونا ہے، اب نسلیں آپ آگے آنا ہے، ہمارا تو کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے، لہذا اپنوں پہ اپنی ذات پہ رحم کرنے والے مولا علی